الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها صدق الله العظيم۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اپنی حیثیت کو ہم سب جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہماری ایک ایک حرکت پر، ہماری ذات پر، ایک ایک سانس پر حاوی ہے، اور ہم اپنی کمزوری کو بھی جانتے ہیں کہ ہماری کمزوری اس قدر ہے کہ ہمیں اپنی ذات پر بھی کنٹرول نہیں۔ ماضی میں بڑے بڑے ایسے واقعات ہوئے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے میڈیا میں وہ فوراً ہی بات عام ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہماری حیرت کی جو انتہا ہے وہ کچھ آج کل صورتحال یہ بن گئی ہے کہ بار بار جو خبریں مل رہی ہیں اور اس کا ایک پورا ہجوم سا ہے، تو اس ہجوم میں ہمیں ان تمام باتوں پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا۔ ہم تو ابھی زندہ ہیں، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو کام کر رہے ہیں، اور پھر امیدیں الگ رکھی ہیں کہ میں نے تو ابھی یہ کام کرنے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ یعنی انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، پنڈی میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست فوج میں وہ بریگیڈیئر تھے، صبح جب اپنے آفس وردی پہن کے جانے لگے تو اپنی اہلیہ محترمہ سے خدا حافظ کہا، تو اہلیہ نے ان کو ایک بات یاد دلائی کہ آج مہمانوں میں آنا ہے دوپہر کو، تو ان کو ہم نے 2 بجے بلایا ہے، آپ ذرا کوشش کیجیے کہ جلدی آ جائیں تاکہ ہم جو رہی سے کسر ہے یا رہی سے کام ہے وہ مل کے کر لیں۔ تو اب ایک شادی کا گھر ہے، بچی کا رشتہ لے کے یہ آ رہے ہیں، تو 1 بجے وہ ٹھیک اپنے آفس سے گھر پہنچے، اور پہنچ کے انہوں نے اپنا لباس جو فوجی تھا اس کو اتارا اور گھر کی شلوار قمیص پہنی تاکہ مہمانوں کو نہ خوش آمدید ویلکم کہہ سکیں۔ لیکن ابھی کچھ وقت تھا، تو کہنے لگے کہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں، جو ہی مہمان آتے ہیں مجھے اٹھا دیں، اپنی اہلیہ کو لے کر تو لیٹ گئے۔ 2 بج گئے، مہمان آ گئے، تو اہلیہ نے آ کے ناپ کیا دروازے کہ اٹھیے مہمان آ گئے ہیں، آپ جلدی سے تیار ہو کے باہر آ جائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اہلیہ نے محسوس کیا کہ لیٹ کر رہے ہیں میاں، دوبارہ کھٹکھٹایا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ اٹھیں نا، مہمان آ گئے ہیں، اٹھیے جلدی۔ تیسری دفعہ اس خاتون کو تھوڑا سا خدشہ ہوا، اللہ خیر کرے، تو جب اندر گئی تو میاں جس پہلو پر لیٹے ہوئے تھے ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو مٹا دیا، وہ فوت ہو چکا۔ تو اللہ یعنی صحت مند، ہیلدی، سب کچھ، لیکن انسان کا کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں اتنی بات سکھائی ہے کہ دیکھو دنیا میں رہنا ہے تو رہو، بے شک اللہ تعالیٰ جو سہولتیں دیتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، ان کا استعمال کرو، ٹھیک کرو، مگر اپنے انجام کو نہ بھولو، کیونکہ انجام کو بھولنے کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے غافل ہو رہا ہوں اور اب جو چاہوں میں کروں، مجھے کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو شکل بنتی ہے یہ غفلت کی ایک شکل ہے جس کو ہمارے دین نے بالکل پسند نہیں کیا۔ آج کی جو دوڑ دھوپ ہے ہماری، اور صبح و شام ہم جو محنتیں کر رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارا اس پر پورا کنٹرول ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ اور آپ سے وسلم فرماتے ہیں، مومنوں، مسلمانوں، اٹھتے بیٹھتے جہاں اللہ کو یاد کرتے ہو، دنیا کو یاد کرتے ہو، تھوڑا سا موت کو بھی یاد کرو، اس لیے کہ جب موت کو یاد کرو گے تو تمہیں آخرت کی یاد آئے گی،
اور جب آخرت کی یاد آئے گی تو آخرت بنانے کی فکر کرو گے، اور آخرت ہی بنانا ایک مسلمان کے لیے اس جیتے جی اس زندگی میں فرض ہے، کیونکہ جو بیج میں یہاں ڈالنا ہے اس کا پھل مجھے کل قیامت کو ہی ملے گا۔ میں یہاں بیج ڈال رہا ہوں، جو بوؤں گا کل قیامت کو اللہ نے وہ کاٹ کے مجھے دینا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہی ہے کہ یہ چیزیں جو دین نے بتائی ہیں کیا واقعی کوئی انہونی سی ہے، یا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا انسانی تاریخ ہے، کہاں کہاں انسان آباد ہوا، کیا کچھ اس نے بنایا، کتنے بڑے بڑے محلات کھڑے کیے، بڑی آرزوئیں تمنائیں ان کی تھیں کہ ہم یہاں جئیں گے بسیں گے، اور حتیٰ کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تک بن گیا، تمنائیں ان کی قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ۔ بعض دنیا دار ایسے ہیں جن کا ایک ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ کاش مجھے 1000 سال کی عمر دی جائے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ مل بھی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ یہ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال، 50 کم 1000 سال، یعنی 950 سال وہ زندہ رہے، انہوں نے کام کیا، کتنی لمبی عمر ہے۔ لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو کسی نے ان سے پوچھا اتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے دی آپ کو، کیسے لگی؟ تاریخ ہے آپ کی پوری، ہسٹری ہے، کئی قومیں آئیں، کئی لوگ آئے، فوت ہو گئے، اللہ نے آپ کو زندہ رکھا، آپ نے سارے زمانے دیکھے، زمانے کے اونچ نیچ دیکھے، لوگوں کو آگے بڑھتا، لوگوں کو دلیل ہوتا، وہ بھی سب دیکھا، کیسے لگا؟ تو نوح علیہ السلام کو تسلیم کا یہی جواب تھا، اللہ مجھے ایسے لگا جیسے ایک کمرہ ہے، اس کے ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے سے نکلتا ہے۔ یہ عمر، یہ ہے جو وقت میں نے دنیا میں گزارا ہے۔ ماضی کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے پلک جھپکتے میں سب کچھ گزر گیا، لیکن اب خیال آتا ہے میں نے جو کچھ کیا دنیا کے لیے کیا، آخرت کے لیے کیا کیا؟ تو یہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ وہ دنیا میں جیتے جی کم از کم اس چیز کو یاد رکھیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان کا آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ یقین اس طرح ہوتا ہے کہ باقی ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، کل من علیہا فان، جو بھی یہاں آیا ہے اس میں بچنا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا رخصت ہونے کا اور رخصت ہو جائے گا، اور ہے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دھیان کرو ذرا تھوڑا سا، اگر اپنی آخری گھڑی کو سوچ لو کہ میرے ساتھ یہ موقع آ سکتا ہے، تو اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا تو آگے چلے جو کچھ ہوگا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ابھی تو بہت سے کام ہیں، میرے بہت سے کام ادھورے ہیں، میں نے تو مکان بنوانا ہے، میں نے تو پلاٹ خریدنا ہے، میں نے تو اپنے کاروبار کو ذرا آگے بڑھانا ہے۔ انسان یہ سب کچھ سوچتا ہے، یہ عمل ہے، عمل جس کو عربی میں عمل کہتے ہیں، یعنی امیدیں جو فیوچر کی بندہ اپنے ساتھ لگا بیٹھتا ہے۔ مگر اسی میں انسان کا اگر مسلسل خیال جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اربعۃ من الشقاء، 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسانی بدبختی کی علامت ہیں۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جمود العین، کہ انسان دنیا میں ایسا مست ہو جائے کہ وہ کبھی بھی اپنی تقصیر کو، اپنی کوتاہی کو جو اللہ کے حق میں ہے کبھی نہ سوچے، اس کا دل نہ پسیجے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، جمود العین، اس کی آنکھ جو ہے وہ جامد ہو جائے، اس کے اندر ایک قطرہ بھی رونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں یہ بڑی ہی بدبختی کی علامت ہے انسان کو، کیونکہ یہ بڑا خوش قسمت انسان ہوگا جو اپنے آپ کو واقعی تھوڑی دیر علیحدگی میں
ایک گوشے میں بیٹھ کے صرف اپنا اندازہ کر کے، اپنی حیثیت کا اندازہ کر کے، میں تو کچھ نہیں، میرا رب ہی سب کچھ ہے، اور اللہ نے میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو تھوڑی سی بات یاد آتی ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا بھائی، میں نے تو اللہ کو جواب دینا، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی کل قیامت کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ ایسا آدمی بھی ہوگا یہ علیحدگی میں بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنی کوتاہیوں کی طرف بھی دیکھتا ہے، ادھر رب کی رحمت کو بھی دیکھتا ہے، اس کی مغفرت کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اس موقع پہ اس کی آنکھ میں ایک آنسو ٹپکتا ہے، بس یہ آنسو جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس کو کل قیامت کو اللہ فرماتا ہے میں جنت اپنے عرش کے سائے پر جگہ دوں۔ تو یہ جمود العین جو ہے، یعنی آنکھ کا بالکل جامد ہونا، اس کے اندر آنسو نہ آنا، یہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ اور یہی دوسری چیز آپ نے فرمائی قساوۃ القلب، کہ دوسری بدبختی کی علامت یہ کہ انسان کا دل بڑا سخت ہو جائے، اس کو جس قدر بھی ہلا مارا جائے کچھ اثر نہ دے، جتنا خوف دلایا جائے کچھ اثر نہ دے، جتنا اس کو بتایا جائے، دین بتائے، اللہ بتائے، رسول بتائے، اور بھائی یہ مناظر ہیں موت کے، اور یہ مناظر ہیں موت کے بعد کے، اور یہ عالم ہوگا موت کے بعد کا، اور پھر کل قیامت، پھر محشر، پھر اس کے بعد اکیلا انسان نے آنا، جہاں دنیا میں کوئی بھی اس کا جتنے بھی دوست ہیں، جتنے احباب ہیں، والدین ہیں، عزیز ہیں، اقربا ہیں، مال ہے، دولت ہے، کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اکیلا، کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، ہر بندہ اللہ کے حضور اپنے حساب کتاب کے لیے اکیلا ہے۔ تو یہ چیز بندے کو خوف دلاتی ہے، ڈراتی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ میرا اگر وقت ہو، میرے بچے میرے پاس کھڑے ہوں، بیوی ہو، ادھر سرمایہ ہو، اور میں اکیلا اس دنیا سے جب رخصت ہو رہا ہوں تو کیا لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ؟ سب کچھ میں نے ہی چھوڑنا ہے۔ اور انسان اپنی اس حالت کو دیکھے تو اس کو رونا آ جائے، اتنا کچھ کرنے کے بعد میں مر رہا ہوں، یہ سب کچھ مجھ سے چھین رہا ہے اور میں اکیلا آگے جا رہا ہوں۔ ایک منٹ کی بات ہوتی ہے، ایک منٹ کی، کہ بندہ جو ہی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کا نام لینا بندے بھول جاتے ہیں، فوراً دوسروں کو کہتے ہیں یہ میت ہو گئی ہے، ان کا جنازہ جو ہے اتنے بجے ہو، اور زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹے کا یہ کام ہوتا ہے، بندے کو دفنا کے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری کل زندگی کا خلاصہ، جو کہ انجام ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے آنا ہے۔ تو جب دین ہمیں یہ سمجھا تو اس سمجھانے میں اس کا صرف اتنا ہوتا ہوا ہے، اتنا ہوتا ہے، کون فی الدنیا کأنک مسافر او کعابر سبیل، دنیا کو ٹھکانا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے انسان کی، رہنے کی ابدی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ یہ ہم مانے نہ مانے، لیکن جب حادثے ہوتے ہیں تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس میں کیا کچھ ہم کرتے ہیں۔ دین اتنی اجازت ضرور دیتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے، رسول بھی دیتا ہے، قرآن بھی دیتا ہے، اس کی تعلیمات بھی دیتی ہے کہ اللہ نے آپ کو جو خیر دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے، سب کچھ آپ کیجئے۔ یہ جب ہم کام کریں گے تو یہی چیزیں جو آخرت میں ہمارا سب کچھ بنائیں گے۔ میں اگر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتا ہوں، کما کے آتا ہوں، حلال کا کما کے، اور آ کے بیوی میری کمائی سے جو کھانا بناتی ہے اور وہ خود کھاتی ہے یا میں اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان یاد رکھیے کہ ہمارے لیے صدقہ ہے۔ صدقہ کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی نیکی لکھی گئی ہے جو کل قیامت کو تمہیں اس کا ریوارڈ ملے گا۔
پھر بچے اگر کھاتے ہیں تو سوچا جائے ان کا بھی صدقہ ہے. یعنی معاملات میں ہمیں غافل نہیں کیا، صرف اتنا بتایا کہ کام جو کرو مجھے یاد کر کے کرو، مجھے مت بھولو. دنیا کی جو کشش ہے وہ انسان کو ایسا کھینچتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بس میں اسی کا ہی ہو کے رہ جاؤں، کسی اور چیز کا ہوں. مگر ہمیشہ کے لیے بندہ ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری اپنی جو زندگی ہے یہ برف جیسے ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایسے بس برف پہ کنٹرول نہیں ہوتا، پگھلتی چلی جاتی ہے. ہماری عمر بھی اس طرح پگھلتی چلی جاتی ہے. ہم دیکھیں اپنے بچپن کی تصویر کو، جوانی کی تصویر کو اور بڑھاپے کی تصویر کو، تو واقعی یہ منزلیں ہیں ہماری. یہ منزلیں ہمیں کیا آگاہ کرتی ہیں کہ ایک وقت تھا کمزور تھا، اور ایک وقت تھا جب تم جوان تھے، طاقتور تھے، اور اب وقت آ رہا ہے آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ 21 پارے کی ایک سورت میں یوں فرمایا، هو الذی تمہیں خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ نے تمہیں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر پیدا ہو کے بڑے ہوئے، جوان ہو گئے، اب تم حالت طاقت میں آ گئے، تمہارے پاس قوت تھی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زوال آنا شروع ہوا. پہلے کمزور ہوئے، بڑھاپا آیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ہماری فیزز ہیں. ہمیں ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کتنی فیزز میں گزار چکا ہوں اور باقی کتنی فیز باقی ہے، کتنا عرصہ تک میں نے رہنا ہے. لیکن جو وقت اب ملا ہے، ہم سب کوئی گارنٹی لے کے نہیں آیا کہ میں بوڑھا ہو کے فوت ہوں گا، یا بوڑھا ہو کے بندہ یہ سوچے کہ میں جوان ابھی ہوں گا. یہ بات ہے، کوئی گارنٹی لے کے نہیں آیا. حل اس کا ایک ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ انسان سب کچھ کرے، نیکی کرے. بڑے اچھے مواقع ہیں بندے کے پاس. زندگی کے جتنے بھی سانس ہیں ان کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے نیکیاں کریں. نیکی عمل سے بھی ہوتی ہے، نیکی زبان سے بھی ہوتی ہے. جو عمل سے ہوتی ہے وہ اچھے کام ہو جس سے میں کسی کو اذیت نہ دوں، دھوکہ نہ دوں، جھوٹ نہ بولوں. اور زبان سے جو ہوتی ہے، زبان میں یہی کہ جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، زبان سے اللہ اللہ کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا ہوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا ہوں. یہ نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ نیکیاں وہ کرو جو باقی رہیں، نیکیاں ہوں جو تمہارے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر یوں ارشاد فرمائی کہ وہ باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں وہ مسلمان کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی ہم سمجھتے ہیں معمولی لفظ ہے. دنیا میں جو محنت کر کے ہم کماتے ہیں اس میں ہمارا جسم، ہماری صلاحیت سب خرچ ہوتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے صرف زبان کے اس عمل سے، یہ جو عمل ہے بے شک ہم اپنے آپ کو تھوڑا بہت اس طرح مصروف کر رہے ہیں، مگر اس کو وقت یہ دی ہے کہ تم یہ کہو، تم نہیں سمجھتے کہ اس قادر میں تمہیں کتنا ہوں. آپ کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ تملأ المیزان. اے مومن، اگر بیٹھے بیٹھے دل کی گہرائی سے بڑے شوق اور محبت سے تم اگر یہ کہہ دو سبحان اللہ، یہ لفظ تمہارا، یہ جملہ تمہارا کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ترازو کا جو ایک پکڑا ہے اس کو بھر دینا ہے، اتنا ثواب ملے گا. اور پھر فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ. یہ دونوں جملے اگر کوئی کہے تو تملآنی، ترازو کے دونوں پلڑے اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیں. زبان کی تھوڑا سا استعمال. بہت کچھ ہم سنتے ہیں، بہت بولتے ہیں، بہت کچھ بولتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں بعض اوقات نہیں ہوتی،
بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو صحیح بات ہے اس میں معلوم نہیں کہ کتنا کچھ ہم ملا دیتے ہیں، یہ جھوٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کیا باور کرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب غلطیاں ہماری۔ سب سے بڑا قصور اس وقت میں محسوس ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہوں یا میں اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہوں کہ میں ایک ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں برا انسان ہوں۔ یہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے۔ میرا بچہ ایک دو پکچر میں بہت شریف ہوں، میں صحیح کام کرتا ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میں نہیں، مجھ سے بڑھ کر شاید کوئی نہیں۔ یہ ہمارے دماغ میں چیز بیٹھی ہے۔ کسی کو کہیں کہ بھائی توبہ استغفار کرو، وہ ناراض ہوتا ہے۔ کسی کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی تھوڑی سی نیکی کر لو، نماز پڑھ لو، تو اس بات کیا تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں بڑا گناہ گار آدمی۔ پھر ہمارے یہاں عجیب و غریب قسم کی یہ بات بھی ہے کہ ہمیں اپنی نسل اپنے نسب نامے پر بڑا فخر ہوتا ہے، اور یہ میں تو فلاں کی اولاد ہوں، فلاں بزرگ بولے پھر فلاں صاحب میرے بزرگ تھے، تو اس پر بڑا فخر ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک چھوٹا سا جملہ بول کے ہمارا نہیں بلکہ ان خیالات کے حامل ہم سے پہلے جو بھی قومیں تھیں، جو بھی لوگ تھے، چاہے وہ انبیاء کرام کی اولادیں ہوں یا صاحب کتاب ہوں، یعنی اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے وہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جملہ بول کے ان سب کی تصحیح کر دی اور سمجھا دیا کہ رسول اللہ ایسی بات نہ سوچنا، بلکہ یہ فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، سن لو چاہے وہ جیو ہوں یا کرسچن ہوں یا مسلمان، وہ ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ گناہ کر کے آئے گا وہ اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی اس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے۔ یہ آپ نے اشارہ کیا اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، لیکن ان لفظوں میں اگر غور کریں تو حقیقت یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے کرسچینٹی کی اور جوداازم کی جتنی بھی بنیادیں ہیں عقیدے کی ان کو کاٹ کے رکھا۔ کیوں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرسچن جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کو سیویئر سمجھتے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے ان کا کہ ہم کچھ بھی کر لیں، گناہ کر لیں، جو مرضی کریں، ہم بخشے ہوئے۔ کیسے بخشے ہوئے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور تسلیم ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے خود سولی پہ چڑھ گئے، انہوں نے اپنی قربانی دے دی۔ اب یہ کیا ہے؟ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ تو دنیا کا ایک اصول ہے، یہ غلط اصول ہے کہ جناب غلطی میں کروں اور اس کا جو اس کو بھوگتے جو خمیازہ وہ کوئی اور بھوگتے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ غلطی ختم کی ہوتا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ مت سوچنا کہ تمہارے گناہوں کا بہت سے گناہ عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم اٹھا لیں گے، بلکہ وہ کبھی نہیں اٹھائیں گے۔ جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے، تم اپنے کیے کے جواب دہ ہوگے، تم سے پوچھا جائے گا، کسی اور سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پہلے پارے کی آخری آیت کے الفاظ ہیں کہ جو بزرگ تھے، پچھلے تھے، وہ گزر گئے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے جو عمل کیے ان کے نتائج وہ بھگتیں گے، اور جو تم عمل کر کے آؤ گے اس کے نتائج تم نے بھگتنا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم نے کل قیامت کو تم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارے بزرگ کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھنا تم کیا کرتے ہو۔ کتنی واضح سی باتیں ہیں، قرآن مجید ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ بھائی ہم کچھ خود اپنی ذات کے لیے کریں، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے۔ یعنی دنیا میں یہ نمونے ہم دیکھتے ہیں، زلزلہ جب آتا ہے ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت پہ جب سب لوگ ہوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا میں اٹھ کے بھاگتا ہوں اپنے بیٹے یا بیٹی کے کمرے میں یا بیوی کے پاس کہ اٹھو چلو باہر نکلو؟ مجھے تو خود اپنی پڑ جاتی ہے کہ اٹھوں نکلوں،
میں اپنی جان بچاؤں. یہ تو حالت ہے ہماری دنیا میں. یہ نمونے اللہ دکھا رہا ہے. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور وہاں پہ پہنچ کے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ پھر اکیلے اکیلے شخص کے ساتھ ہونا ہے, اکیلے اکیلے کے پاس. یہ ہم نے سوچنا ہے کہ رب کے حضور اکیلا کھڑا ہو کے ہم نے کیا جواب دینا ہے. کچھ تو کہتے ہیں نا کہ انسان کو یہ سوچ کے شرم آتی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا جواب میں کیسے دوں. کم از کم اتنی بات بھی ذہن میں آ جائے تو انسان غلطیاں چھوڑ کے, کوتاہیاں چھوڑ کے اپنے رب کا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے. چھوڑ دیتا ہے, کہتے چھوڑو جو کچھ ہے ہو گیا بس. اب میں نہیں چاہتا کہ میں رب کے حضور کھڑے ہو کے شرماؤں. لیکن یہ بڑی دلیری ہوگی وہ نہیں, میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا رب معاف کرنے والا ہے, وہ کل کو معاف کر دے گا. یہ ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھی ہے. رب غفور ہے, وہ بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے بخشنے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مانتے ہیں, اس کا ٹائٹل ہے, اس کا خوبصورت نام ہے, مگر اس کی غفوریت کے لیے کچھ تو میں ایسا کروں کہ جس سے اس کو جوش آئے کہ تم کچھ کر کے آئے ہو, چلے مجھے یہ پسند ہے, جاؤ باقی تمہارے گناہ میں معاف کرتا ہوں. مگر جب میں نے کچھ بھی نہ کیا ہو, کچھ بھی, تو اس وقت تو انسان کو یہ خیال آتا ہے یار میں کیا منہ دکھاوا کر رہا ہوں. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا, یہاں بھی ایسے ہی ہوتا. تو میں جس صرف عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم انسان اپنا ذرا تھوڑا سا کبھی کبھی بیٹھ کے اندازہ کر لیا کریں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور کتنے کمزور ہیں. دنیا میں ہماری طاقت ہے, عہدے ہیں, مرتبے ہیں, پیسہ ہے, سرمایہ ہے, تعلقات ہیں, عوام ہے, جمگٹے ہیں, لوگ ہمارے حق میں بڑے نعرے لگاتے ہیں, مجھے چاہتے ہیں. لیکن کیا یہ سب کچھ کر قیامت کو مجھے بچا سکے گا؟ ایک سوال ہے. اللہ نے فرمانا ہے کہاں ہیں وہ تمہارے لوگ, کہاں ہیں وہ تمہارے فرما بردار, کہاں ہیں وہ تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ, آج آئیں تو میں بچا سکوں گا. بتاؤ. تو یہ تھوڑا سا خیال کرنا اس جیتے جی زندگی میں ہم ہر مسلمان کا فرض ہے. لڑائیاں, جھگڑے, فساد, اس کی جو شکلیں, نفرتیں, حسد, بغض, آج ان چیزوں نے ہمارے دلوں میں گھر کر دیا. ہم خوف زدہ ہیں ایک دوسرے سے, ٹرسٹ نہیں ہے ہمارا ایک دوسرے پر. یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بندے بن جاؤ ورنہ میں تمہیں ایسی ایسی مشکلات میں ڈال دوں گا یا وہ یل بھی سکوں شیعان وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, میں تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹ دوں گا اور پھر ایک دوسرے کے خوف کا مزہ تمہیں چکھا دوں گا. آج یہ خوف ہے. میں تھوڑی سی بات باہر چلتے ہوئے ریڑھی والے کو بھی کر دوں گا تو وہ بھی غصے سے مجھے دیکھتا ہے اور بعد مجھے خوف آتا ہے کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے کہ میں یہاں سے گزرتا ہوں, میری یہ گاڑی ہے, یہ میرا گھر ہے, اس نے دیکھ لیا, اللہ مجھے اس کو شر سے بچائے. یہ خوف ہے. بھائی سے خوف زدہ ہے, ٹرسٹ نہیں, اعتماد نہیں. ہم نے ثابت کیا ہے نا اس لیے کیا کہ دنیا میں ہم جو جھگڑتے ہیں آپس میں اس میں ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب سفید ہو چکے. غریب پر ترس نہیں ہے اور جو امیر ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری دنیا کو چھوڑ. تو ایسی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ غفلت کا جو پردہ ہے ہمارے ذہنوں پہ ذرا تھوڑا سا اس کو چھٹ جانا چاہیے اور ضرور ہمیں سوچنا چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی اور باتیں ایسی کروں کہ جو دنیاوی دلچسپی کی ہوں یا کسی کی خبر لینی ہو یا کسی پر تنقید کرنی ہو. وہ آسمان ہے بھی سب کچھ. میں اپنی ذات پہ تنقید کروں, اپنی خبر میں کہاں کھڑا ہوں. میرا جملہ ایک جملہ بھی اگر اچھا ہے منہ سے نکلا ہوا
یقین مانے میرے رب کو اتنا خوش کر سکتا ہے، میری ساری زندگی کے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن زبان سے نکلا ہوا اگر ایک برا جملہ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو میری ساری نیکیوں کو برباد کر کے رب کو ناراض کر سکتا ہے۔ کتنا آسان ہے، یعنی اچھا جملہ برا جملہ کتنا آسان ہے، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا نزدیک میزان کیا ہے؟ اس کا میزان کچھ اور ہے، ہم نے کچھ اپنے بنائے ہوئے، اس کا جو میزان ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کچھ کرو یار، کچھ تو کرو، نیکی کرو، میں دوں گا بہت کچھ، تصور سے بھی بڑھ کے کرو، لیکن کریں، اور جو برائیاں ہیں ان پہ بھی نظر رکھیں۔ یہ چلتے پھرتے ہم زبان ہلا دیتے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے کو کمنٹس دے دیتے ہیں سوشل میڈیا میں، اور معلوم نہیں کیا ہمارے اخلاق، ہمارے آداب، ہمارے بزرگ، ہماری خواتین، انسان، نوجوان، بزرگ، بوڑھا، بچہ، کسی کو ہم نہیں چھوڑتے۔ کیا یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا سب؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فون والے ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ جو میں ہاتھ سے لکھتا ہوں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کل ہاتھ بولیں گے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم سب کے منہوں پر سیل لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہمیں بول بول کے بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا، وتشہد ارجلہم، اور پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے کہ اللہ ہم اس راہ پہ گئے تھے، یہ گناہ گارانہ قدم جو تھے ہم نے اٹھائے تھے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو اگر اللہ کی اس تعلیم کو دیکھیں، ذرا سمجھیں، تو یوں محسوس کریں، یقین مانیں کہ ہمارا جتنا چیک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، یہ ISI ہو یا انٹیلیجنس کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جتنا چیک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یہ کرامن کاتبین ساتھ ہیں، میں اکیلا ہوتا ہوں، بے شک میرے بابا مجھے نہیں دیکھ رہے، ابا نہیں دیکھ رہے، اماں نہیں دیکھ رہے، بھائی نہیں دیکھ رہے، بیوی نہیں دیکھ رہی، شوہر، لیکن میں اکیلا ہوں، اور کیا سمجھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ سب سے زیادہ اس موقع پر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت میں اکیلا ہوں، ارد گرد کوئی نہیں، اور اس موقع پر اکیلے میں اگر میں اپنے رب سے ڈر کے اس گناہ کو چھوڑتا ہوں تو یقین مانیے اس سے بڑا متقی انسان کوئی نہیں۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں، تقوی کی پہچان یہی ہے کہ میں پبلک کے سامنے نماز پڑھ لوں گا، اچھے الفاظ دوسرے سے کہہ دوں گا، حج کروں گا وہ بھی لوگوں کے ساتھ کروں گا، زکوٰۃ ہے وہ بھی میں جب کسی اپنے ہاتھ سے کسی کو دوں گا تو اس کو پتہ چلتا ہے، روزے ہیں وہ بھی گھر والے جانتے ہیں کہ میں نے صبح سحری کی اور آج بھوکا ہوں، شام کو میں نے افطاری کرنا ہے، لوگ جانتے ہیں، مگر میں اکیلے میں کیا کرتا ہوں، اپنے رب کے ساتھ اکیلے میں کیسا ہوں؟ وہ تو دنیا جان گئی، مگر رب جاننا چاہتا ہے کہ میں اکیلے میں کیسا ہوں۔ اس موقع پر میں اپنے رب کا خوف، اس کا ڈر اپنے دل میں رکھ کے گناہ کو چھوڑتا ہوں، گناہ گارانہ کاموں کو چھوڑتا ہوں، اسی کو تقویٰ کہا ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یہی چیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لگایا کہ بھائی اپنے آپ کو چیک کرنا ہو تو کم از کم ایسی محفل میں جہاں تم اکیلے ہو بس سوچ لو کہ میں اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کیا تمہارا اتنا ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، اس نے کل کو پوچھنا ہے مجھ سے؟ یہ سب اتنی اہم باتیں ہیں جس کو ہم معمولی سے سمجھتے ہیں، یہ کوئی بات ہی نہیں، ہماری زندگی میں یا ہماری سوچوں میں ان کی کوئی قدر ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں، مگر حقیقت میں یہی چیز ہیں جو کل کو ہمیں کیا مانا ہے اس نے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم نے کیا کیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نردو کاش اللہ ہمیں ایک اور زندگی دے دے، وَنَعْمَلُ صَالِحًا، اب یقین آ گیا ہے کہ حساب کتاب کا ڈھنگ اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ہے، جو قرآن میں بتایا تھا اس وقت یقین نہیں آیا تھا، اب یقین آ گیا، ایک دفعہ اللہ زندگی دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم واقعی نیک انسان بن کے آئیں گے، کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، مگر زندگی صرف ایک بار ملی ہے، ایک بار،
دوبارہ نہیں ملنا ہے. یہ موقع ہے. اس موقع سے ہم جتنا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ضرور. ہر سانس ہماری بڑی قیمتی ہے. ہر سانس، ہر لمحہ اسے قیمتی بنانا ہے. دنیا کے کام میں نہیں کہتا نہ کرے، مصلے پہ بیٹھ جائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، نہ، وہ نیکیاں بھی کرے، اس کا بھی ثواب ہے. مگر چلتے پھرتے اگر میں نیکی کر رہا ہوں تو زبان سے میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی وسلم علی رسول اللہ، میں اس طرح کے درود پڑھتا ہوں، اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، اس کو حمد کرتا ہوں اٹھتے بیٹھتے. تو یہ کم موقع ہیں جو اللہ نے دے رکھے. یقین مانیے کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان میں سے کسی کو آج اللہ خبر سے اٹھا کے ہمارے پاس بھیج دے تو اس سے ذرا اتنا پوچھیں، ہاں بھائی کیا بنا؟ تو اس نے تو یہی کہنا ہے کہ بڑے مواقع تھے میں نے سہ کیا، میں کچھ نہیں کر سکتا. اور قیامت کے دن کو یوم الحسرہ بھی کہا گیا، ارمان کا دن. اس موقع پر ایک ایک بندے نے افسوس کا مظاہرہ کرنا ہے، کہنا ہے کاش تم مزید کچھ نیکیاں کر لیتے. نیک آدمی بھی افسوس کرے گا، اور میں نے اتنی نیکیاں کی، اللہ نے مجھے اس درجے پہ جنت میں رکھا ہے. لیکن فلاں جس کو میں کچھ نہیں سمجھتا تھا آج وہ اونچے درجے پہ بیٹھا تھا، کاش میں بھی کوئی نیکیاں کر لیتا، اس مقام پہ میں بھی پہنچ جاتا. اور اسی طرح جو دوسری طرف گیا اس نے یہ کہنا کاش میں گناہ نہ کرتا، میں بھی آج جنتیوں میں سے ہوتا، مجھے سزا نہ مل رہی ہوتی. تو بہرحال یہ چھوٹی سی گفتگو میں نے آپ کو نہیں کی، اپنے آزاد سے کی. میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں. اللہ نے جس طرح ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے، میرا بھی وقت لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مجھے علم نہیں ہے، نہ آپ کو. اسی لیے اچانک یہ چیز ہونے والی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. اور جب طے ہے کہ ہو سکتے ہو تو ہم کیوں وقت ضائع کریں؟ تھوڑا سا کام کریں. پتہ نہیں اگلے لمحے یہ زندگی نصیب ہوتی ہے کرنا. اس لیے یہ چند تھوڑی سی گفتگو ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. اس سوال کے لیے میں تھوڑا سا وقت چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے. ہم کم از کم ذہنی طور پر، دلی طور پر تیار رہیں، غفلت کا شکار نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس کی ہستی کو یاد رکھیں، اور اس سے خوف کریں. گناہ کرتے وقت اس سے ڈر جائیں، اور نیکی کرتے وقت دل کی خوشی کا اظہار کریں. یہ ہے اللہ کو پسندیدہ بات، اور یہی ہوتے ہیں عباد الرحمن، جو رحمان کے نیک بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کو بہترین سے بہترین بنائے. ہم سب کے انجام کو اللہ تعالیٰ بہترین بنائے. کلمہ شہادت لا